جو ذمہ داری ایک مولوی کی ہے وہ ہر ایک پر ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولوی کی ذمہ داری دوسرے سے زیادہ ہے؟ ہم اپنی ذمہ داری اور اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کریں، اگر کہیں ہم سے غلطی ہوگی ہم مانیں گے اور یقیناً مانیں گے، لیکن اگر کچھ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اور کچھ مجبوریاں ان کی ہیں تو وہ مجبوری ہماری بھی ہے۔ کہ جس طریقے سے حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آتنکوادی حملہ ہے، تو اس پر جمعیت علماء ہند محمود مدنی صاحب کی کیا سوچتی ہے؟ جن لوگوں نے بھی انگریز حکومت کے خلاف علم بلند کیا تھا اور ان کے خلاف میدان میں آئے تھے، ان تمام کو اس دور کی حکومت نے ٹیررسٹ ہی کہا تھا۔ اپنے حق مانگنے والے کو بھی شرارتی اور غدار سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حکومت کے خلاف ہے، تو ہماری نظر میں وہ مجرم نہیں۔ اسرائیل سے یہ یا فلسطین سے ہی ہے؟ کہ فلسطین سے ہی۔ ہندوستان کی حکومت کی گدی پر جو بھی بیٹھے وہ ہندوستانی مائنڈ کا ہونا چاہیے۔ اگر مودی صاحب اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو ہم انہیں سلام کرتے ہیں۔ یہ چیزیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ جتنی مسجدیں ہیں وہاں پر مکتب ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ مسجد نہیں جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کی حالت کیا ہے، بہت سے لوگ نہیں جا پاتے ہیں، لیکن ایک چیز جو سوال اٹھتا ہے، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جمعیت چندہ جٹاتی ہے، لیکن خاص کر اتر پردیش کا یا مظفر نگر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چندہ جٹاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کئی سالوں سے جٹاتی آ رہی ہے، لیکن مظفر نگر میں کوئی ایسا ہائی اسکول یا کوئی سیکنڈری یا ایک پورا مسلم کالج نہیں بنا پائی ہیں جس سے مسلموں کے بچے جو ہے تعلیم یافتہ ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے تو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے جمعیت کو، باقی اس سے پہلے بھی اگر وہ چاہتی تو کالج بنا سکتی تھی اور بھی کئی چیزیں شکشا کے چھیتر میں کر سکتی تھی، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیے یہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دو چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہمارا گھر گرایا جا رہا ہو، جی، اب جب ہمارا گھر گرایا جا رہا ہو تو کیا ہم اس وقت اپنے گھر کی حفاظت پر غور کریں گے یا بلڈنگ بنانے پر غور کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، جو گرا جا رہا ہے پہلے تو اسی کو دیکھنا ہے، پہلے کہ اسی کس طریقے سے اس کو روکا جائے، کیونکہ ایک ہوگا تو ایک سے دو ہوں گے وہ چیزیں۔ بالکل۔ اب مسئلہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ گھسپیٹ ہو رہی ہے ہماری طرف، ہم اسے تو روکیں نا، اور بلڈنگ بنانے کی بات کریں ہم تو ہمارا وجود، ہمارا گھر ہی نہیں رہے گا تو ہمارا وجود کیا رہ جائے گا؟ اس وقت سب سے زیادہ توجہ اسی بات پر ہے کہ پہلے اپنی قوم کو، اپنی نسل کو، آنے والی نسل کو مسلمان تو رکھنے کی سچویشن میں ہم آ جائیں کہ وہ مسلمان رہ سکیں۔ اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے وہ اپنی نئی نسل کے ایمان کی حفاظت ہے، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ توجہ اس وقت اس پر ہے۔ رہی بات ایجوکیشن سسٹم کی، دیکھیے یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مولانا محمود مدنی صاحب کی رائے ہے یا جمعیت کی رائے ہے، میری پرسنل رائے ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میری پرسنل رائے یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے آج کا، یہ ایجوکیشن سسٹم ایک باؤنڈری کے اندر باؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم کوئی بھی اسکول بنائیں گے تو اس میں 3 ٹائپ کے ہی ہم اسکول بنا سکتے ہیں، یا تو ہم CBSE بنائیں گے یا ICSE بنائیں گے یا UP بورڈ بنائیں گے۔ یہ تینوں کے تینوں کس کے انڈر میں؟ گورنمنٹ کے۔ ہم نے اپنی پراپرٹی رکھ کر، اپنی پوری زندگی کی محنت لگا کے ہم نے ایک کالج شروع کر دیا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو گورنمنٹ اس کو بند کرنے کے آرڈرز نہیں دے گی؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کل اس ٹائپ کے آرڈرز آ جاتے ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا جب انہیں یہ لگے گا کہ یہ لوگ یہاں سے اسٹیبل ہو رہے ہیں، تو جس چیز سے بھی آپ اسٹیبل ہو رہے ہوں گے وہ چیز ٹارگیٹ پر ہوگی آپ کے لیے، تو جب یہ سچویشن آئے گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے میں اپنی بات رکھ رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے بہت پہلے دارالعلوم میں ایک چھوٹی سی کتاب پڑھائی جاتی ہے تعلیم المتعلم، اس کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کی، اس میں حضرت نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جس لائن میں تمہاری مہارت ہے کام اسی لائن میں کرنا۔ اس کو ہماری عام زبان میں کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ عام زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر جس کام میں ماہر نہیں ہیں اگر وہ کام کریں گے تو آپ ماہر کی طرح نہیں کر سکتے اس کام کو۔ ہماری مہارت، ہمیں مولوی، ہماری مہارت کس میں ہے؟ ہماری مہارت علم دین میں ہے، اور وہ جو ایجوکیشن ہے وہ والی اس میں ہم زیرو ہیں۔
اب جب ہم اس کو لے کر چلیں گے تو کیا ہم CBSE والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو دین پورا مکمل پہنچا دیں اور اپنی قوم کو مکمل مسلمان بنا دیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ان کا کام کرنے دو، اپنا کام پورا کرو. کس کو کیا کام کرنے دو؟ اپنا کام تو ہے، وہ تو سمجھ میں آیا، لیکن دوسرے کو کس کو کہنا ہے کہ ان کو اپنا کام کرنا؟ ان کا جو لوگ اس کے ماہر ہیں. ہماری قوم میں بھی ڈاکٹرز، انجینئرز اور دوسرے لوگ ہیں اور بڑے قابل لوگ ہیں ہماری اپنی قوم میں. ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کالجز بنائیے. لیکن ان لوگوں کا کہیں نہ کہیں جو ٹکاؤ ہے وہ علماء کے اوپر ہے. وہ علماء سے تعلق اسی لیے رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی مشغولیات میں اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ بس اپنا پریوار کو دیکھتے ہوئے وہ تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے، دیکھیے قوم کے فرد ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ایک مولوی کی ہے وہ ہر ایک فرد کی ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مولوی کی ذمہ داری دوسرے سے زیادہ ہے؟ لیکن البتہ میں اپنی بات پوری کر دوں کہ ہم اپنی ذمہ داری اور اپنی کوتاہیوں کو تسلیم کریں گے. اگر کہیں ہم سے غلطی ہوگی ہم مانیں گے اور یقیناً مانیں گے، لیکن اگر کچھ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہیں اور کچھ مجبوریاں ان کی ہیں تو وہ مجبوری ہماری بھی ہیں. کیا ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں، ہمارا گھر بار نہیں ہے اور ہم سے ہماری ذمہ داریوں سے الگ امید رکھی جاتی ہے اور ہم کرتے بھی الحمدللہ جو ہم سے ہو سکتا ہے اپنی ذمہ داریوں سے آگے چڑھ کر ہم کام کرتے ہیں. لیکن خدا را ان سے بھی یہ کہا جائے کہ آپ بھی اپنی مشغولیات میں کمی کر کے قوم کی فکر کریں. جبھی کام تھوڑا سا پھیل سکتا ہے، جبھی ان تمام مشاکل کا سدباب ہو سکتا ہے. تو شاید وہ چیزیں جو درشک اٹھاتے تھے جواب تو آپ کو مل ہی جائے گا، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتہ چلا جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین کی طرف ہم نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، انہی کے اوپر ڈیپینڈ رہتے ہیں، اس کا جواب آسانی سے آپ کو مل ہی گیا. لیکن جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی آپ جس مولانا محمود مدنی کے سنگٹھن سے ابھی کچھ سمے پہلے ہی آپ جڑے ہیں، زیادہ لمبا سمے نہیں ہوا ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھنے میں ابھی ٹائم بھی لگ سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں کا آپ کو ایکسپیرینس ہو بھی چکا ہے کیونکہ آپ دوسرے سنگٹھن میں کام کر کے آئے ہیں. تو جس طریقے سے وہ تمام چیزیں آپ نے بتائی، وہ تمام سوالات کے جوابات آپ نے دیے ہیں جو میں کرنا چاہتا تھا. ہمارا کام تو خدمت کرنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داریاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. اگر آدمی کام کرتا ہے اور اگر آدمی کو کام نہیں کرنا ہے اور ذمہ داریوں کے خواہش مند ہونا ہے تو پھر بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسی ذمہ داری سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو میں الحمدللہ اپنے کو خادم سمجھتا ہوں ذاتی طور پر، اور قوم کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پورا کروں. جو بھی مجھے ذمہ داری دی جاتی ہے، قوم کی خدمت مجھے ملتی ہے، اس کو کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. البتہ الحمدللہ میں آپ کو یہ بات بتلا دیتا ہوں کہ جمعیت ہمیشہ سے تحصیل کھتولی کے اندر رہی ہے، کافی پہلے سے، خاص کر 2013 کے بعد سے. لیکن یہ بات میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں. ہماری جو ٹیم ہے جو کھڑی ہوئی، اس ٹیم نے جو خاص کام، نمایاں کام اس تحصیل کھتولی میں کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال جلدی سے آس پاس آپ کو ملے گی نہیں. اس کی بہت ایک لمبی روداد ہے. آپ کس دن پھر تشریف لائیے گا تو میں آپ کو وہ بتلا دوں گا کہ کیا کیا کام ہوئے ہیں اس وقت میں. اور ابھی بھی الحمدللہ جو ہماری ٹیم ہے وہ بڑی تندہی سے اور بڑی محنت سے کام کو لے کر چلتی ہے اور بڑے منظم انداز میں کام کو کرتی ہے. اس میں خاص کر مفتی عبدالقادر صاحب جو اس وقت صدر بنا، ہم نے ان کو صدارت کے لیے نام ان کا پیش کیا تھا، اور اسی طریقے سے مولانا خالد صاحب ہیں قربانیان کے، ان کا جنرل سیکریٹری کے لیے نام پیش کیا تھا. تو یہ حضرات بڑی محنت سے کام کو کرتے ہیں اور اس کو آگے تک لے کر جاتے بھی ہیں. ایک لاسٹ سوال میرا بچا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یدھ چل رہا ہے، جس طریقے سے آزادی کے لیے وہ لڑ رہے ہیں، یا جو بھی آپ جس طریقے سے سمجھتے ہیں، حالانکہ میڈیا کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے الگ الگ طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن جمعیت علماء ہند جو محمود مدنی کی جمعیت علماء ہند ہے خاص کر، وہ فلسطین کو کس طریقے سے دیکھتی ہے؟ جس طریقے سے حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آتنکوادی حملہ ہے، تو اس پر جمعیت علماء ہند محمود مدنی صاحب کی کیا سوچتی ہیں؟ دیکھیے اس کا تو بہت آسان سا جواب ہے. آپ کو یاد ہوگا 1947 سے پہلے ہندوستان کے اندر جن لوگوں نے بھی انگریز حکومت کے خلاف علم بلند کیا تھا اور ان کے خلاف میدان میں آئے تھے، ان تمام کو اس دور کی حکومت نے ٹیررسٹ ہی کہا تھا.
دنگئی ہی کہا تھا. ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، برسر اقتدار کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا حق ہے. کیا اس کا حق مار کر اس کو اس کام سے روکا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ آج اس جگہ پہنچا کہ وہ تشدد اور ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوا؟ اگر یہ ہوا ہے تو پھر واقعی وہ ان کی آزادی کی جنگ ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے، اور حکومت کی بات تو ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ اپنے حق مانگنے والے کو بھی شرارتی اور غدار سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حکومت کے خلاف ہے. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ اپنے حق کو مانگ رہا ہے اور آپ اس کے حق کو دبائے بیٹھے ہیں. یہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. اگر ایسا ہے کہ وہ حق مانگ رہا تھا اور آپ اس کا حق دبائے بیٹھے تھے تو ہماری نظر میں وہ مجرم نہیں. تو کہیں نہ کہیں جواب بھی آپ نے دے دیا، لیکن بچا کر کے آپ نکل بھی گئے ہیں. تو میں صاف طور پر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف اسرائیل ہے اور ایک طرف فلسطین ہے، کون صحیح ہے؟ یس اور نو میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے، میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے ابھی، آپ اسی زاویے میں اس کو دیکھ لیں کہ یہ سب دنیا کے سامنے، اور ہسٹری ایسی چیز ہے جس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. میں بالکل سیدھا سیدھا سوال کر لیتا ہوں آپ کے جواب میں کہ 1940 سے پہلے اسرائیل تھا نہیں تھا؟ تو میرا جواب آپ کے سامنے ہے. اسرائیل صحیح ہے یا فلسطین صحیح ہے؟ کہ فلسطین کا وجود خطرے میں ہے اور فلسطین کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی کوششیں پچھلے 60-70 سال سے جو جاری ہیں وہ اب اختتام کے قریب پہنچ چکی ہیں. ابھی لاسٹ سوال کے بعد ایک اور سوال میرے یاد آیا. حالانکہ 24 کا چناؤ بہت قریب ہے اور تمام گہما گہمی چل رہی ہیں، تمام پارٹیاں اپنی اپنی محنت کر رہی ہیں، لیکن ایسے میں خاص کر مسلم سماج کو اگنور کیا جا رہا ہے. اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھائی جا رہی ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ ہمارے مخالف ہے اور باقی دوسری پارٹی ہمارے موافق ہے. ہم سیدھی بات کہتے ہیں، اور یہ بات مولانا محمود مدنی پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور ہم اسی بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت کی گدی پر جو بھی بیٹھے وہ ہندوستانی مائنڈ کا ہونا چاہیے. اس کی نظر میں تمام ملک کے افراد برابر ہونے چاہیے. اگر مودی صاحب اس طریقے سے کام کرتے ہیں تو ہم انہیں سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں، غلطی یہ بھی کر رہے ہیں. لیکن اب مسئلہ ہے کہ 2024 کے سلسلے میں معاملہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے ذہن کے اندر یہ بنائے بیٹھا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سماج وادی پارٹی مسلمانوں کی پارٹی ہے جی، اور مسلمان کو آنکھ بند کر کے سماج وادی کے ساتھ جانا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ سماج وادی پارٹی اگر ہماری پارٹی ہے تو پھر کیا ہوا تھا کہ ہمیں اگنور کیا جا رہا تھا، بلکہ ہمیں منظر سے ہٹایا جا رہا تھا؟ کیا یہ اہم سوال نہیں ہے؟ ہمیں منظر سے، ہمیں اسٹیج شیئر نہیں کرنے دیے گئے. پورے یو پی میں ہمیں کتنے ٹکٹ دیے پارٹی نے؟ کیا ہم نے اپنے کو غلام سمجھ لیا ہے؟ ہم کسی کے غلام ہیں؟ ہم نہ کبھی کسی کے غلام تھے نہ غلام ہوں گے. ہم پہلے بھی آزاد تھے اور آگے بھی آزاد رہیں گے، اور ہم کسی کے کندھے پر بندوق چلانے والے لوگ نہیں ہیں. ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہم اپنے کندھے کے اوپر اور اپنے بازو کی طاقت سے ہندوستان میں رکے تھے اور ہندوستان کے اندر اپنے بازو کے دم پر ہی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی کیا پالیسی ہے اور ہمیں کس طریقے سے یوز کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے اعتبار سے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے. البتہ رہی بات یہ کہ بی جے پی، آپ کا سوال یہی تھا 24 کے سلسلے میں، بی جے پی کا جو گزشتہ جو وقت اس نے گزارا ہے اس وقت کو دیکھتے ہوئے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب تک جتنے قوانین پاس کیے ہیں اور جو پالیسی انہوں نے اختیار کی ہے ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے، مسلمانوں کو شو کر کے اپنا ووٹ بینک محفوظ کرنے کا کام کیا ہے. ٹارگٹ مسلمانوں کو کیا ہے، نام مسلمانوں کا استعمال کیا ہے. لہٰذا وہ پارٹی جو دجل کا کام کرتی ہے، جو یہ دھوکہ ہے کہ آپ کسی کا نام لے کر کسی اور کو ٹارگٹ کر رہے ہو، تو جو اس قسم کے دھوکے بازی کرتی ہو اس کو کوئی بھی صحیح آدمی
وہ کسی برادری سے ہو, کسی قوم سے ہو, کسی مذہب کا ماننے والا ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھدار آدمی اس کو برداشت نہیں کرے گا اور اس کو یہ بات پسند نہیں آئے گی اور وہ ایسے آدمی کی سپورٹ نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا مسلمانوں کو اتنا سمجھنا ہوگا کہ اگر بی جے پی اس لائق نہیں ہے کہ وہ ملک کی گدی پر بیٹھے تو پھر کون اس لائق ہے, یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. تو یہ تھے میرے ساتھ مولانا سعد صاحب خانجہ پور سے. اور راجنیتک چرچا تو اس کا ادیشیہ نہیں تھا, صرف سنگٹھن کے بارے میں یا پھر جس طرح کی افواہیں سامنے چلتی رہتی ہے اسی کو لے کر سوال جواب ہوئے ہیں. لیکن راجنیتک چرچا کسی دن کریں گے فرصت میں. فی الحال کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.